پر نازل کیا، اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس نے موسیٰ کی ولادت کا واقعہ تو بیان کیا ہے، اس نے عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ تو بیان کیا ہے، محمد کی ولادت کا واقعہ بیان نہیں کیا۔ اس نے کہیں قرآن مجید میں نہیں کہا کہ ہم نے، آپ توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، محمد کی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر تذکرہ کیا تو صرف ایک لفظوں میں کہا، ہم نے محمد کو بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ رحمت بنا کر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس نے نبیوں کی ولادت کا واقعہ سنایا، اس نے نبیوں کے حالات کا واقعہ سنایا، رسول کے بارے میں یہ باتیں نہیں کی۔ توجہ فرمائیں۔ تو کسی نے، ایک شخص تھا جو عیسیٰ کا ماننے والا تھا، گزر رہا تھا، اس نے علامہ حلی سے سوال کیا، بڑا عظیم سوال کیا کہ اگر تمہارا رسول بہت افضل تھا تو اللہ نے ہمارے رسول کی ولادت کا تذکرہ تو قرآن میں کیا ہے، تمہارے رسول کی ولادت کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں کیا؟ تو جواب وہی دے سکتا ہے جو باب العلم سے وابستہ ہو، جواب وہی دے سکتا ہے جس کے سینے میں علی دھڑکتا ہو، جواب چوراہے پر بیٹھنے والے اور ایرے غیرے نہیں دے سکتے۔ تیوریاں چڑھا کر کہا ہے، تم نے بادشاہ کو کبھی دربار میں دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا وہ اپنے حرم کا نام نہیں لیتا، نوکروں کا نام لیتا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ذات مبارک حرمت خدا ہے، حرم خدا کا نام ہے رسول، اول مخلوق کا نام ہے رسول۔ وہ رسول کے جس زمانے میں بھیجا ہے، اللہ نے اس مبعوث کو بھی تعارف کرائے، وہ ذات ہے جس سے خدا خود اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ آپ جملے پر بہرحال غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، چونکہ محفل کا انداز ہے اور کسی موضوع کو چھیڑوں گا تو وہ تشنا رہ جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ کو آبشاری کریں، آپ کے ذہنوں تک میسج پہنچ جائے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں رسول بنا کر مگر عالمین کے لیے رحمت، قبیلے کے لیے نہیں۔ نہیں، یہ نہیں کہتا ہے کہ نعمت بنا کے بھیجا، یہ کہتا ہے رحمت بنا کے بھیجا۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نعمت اور رحمت میں فرق کیا ہے۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ ایسی مولائی صلوات پڑھیں کہ میں سمجھوں کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے نعمت بنا کے بھیجا۔ اگر نعمت بنا کے بھیجتا تو بہت مسئلہ خراب ہو جاتا۔ رحمت بنا کے بھیجا، کیوں؟ رحمت کے عوض میں مطالبہ نہیں ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ نعمت کے عوض میں مطالبہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ آئے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ اب ایک جملہ کہتے ہیں چونکہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، اسی لیے کیوں؟ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نعمت ہے۔ نعمت کیوں ہے؟ اس سے چونکہ نسل آگے بڑھے گی، اگر خراب ہوتی ہے تو آپ سے سوال کیا جائے گا آپ نے تربیت کیوں نہیں کی۔ بیٹی سے نسل آگے نہیں بڑھتی ہے، اس لیے رحمت ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ عدالت کے خلاف ہوتا نا کہ رحمت کو نعمت دے دے، رحمت نہ دے۔ آیا میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ لہذا اس نے اگر رسول کو کائنات کے لیے رحمت بنایا، فاطمہ کو رسول کے لیے رحمت بنایا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ٹیکنیکل لفظ ہیں، وما ارسلناک، تجھے رسول بنا کے نہیں بھیجا، الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔
رحمت کا دوسرے معنی کیا ہے؟ رحمت کا دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رحمت اسی سے رحیم نکلا ہے، یعنی کبھی دشمن سے انتقام نہ لے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو دشمن کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے، دشمن سے انتقام لے، دشمن ظلم پہ ظلم کرتا جائے، ادھر سے وہ سنبھال سنبھال کے جملے کہتا جائے، سمجھاتا جائے، اسے کہتے ہیں رحیم۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اللہ رحمت کا لفظ لا کے امت مسلمہ پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسول تلوار لے کر نہیں آئے تھے، رحمت لے کر آئے تھے۔ یہ کہنا چاہتا میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے بہادر بنا کر، میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے شجاع بنا کر، کچھ بھی کہہ سکتے۔ رحمت کا لفظ کیوں لایا ہے؟ تاکہ اس کے مشن کو سمجھا جائے کہ جو خود ذات رحمت ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو خود ذات رحیم ہے وہ مشن رحمت والا لے کر آئے گا۔ بولے گا تو رحمت، ہنسے گا تو رحمت، کسی کے لیے ناقہ بنے گا تو رحمت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کسی کو پشت پہ سوار کرے گا تو رحمت، کسی کو بزم سے نکالے گا تو رحمت۔ رحمت کا دوسرا کام کیا ہے؟ رحمت کا کام کیا ہے؟ رحمت کی کوالٹی کیا ہے؟ خود بھلے فائدہ نہ اٹھائے لیکن جو آئے گا اسے فائدہ ملے گا۔ میں کہہ گیا بات آپ سے، مثال کے تو رحمت کیا ہے؟ خود وہ کسی سے فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن جو وابستہ ہوا اسے فائدہ پہنچ جائے گا۔ اب دنیا میں دیکھیے پانی رحمت ہے، آپ پانی کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ جہاں وابستہ ہو گئے، جسم دھلا تو ٹھنڈک ملی، پی لیا تو کلیجے کو ٹھنڈک ملی، اسی کا نام تو رحمت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ سورج کو آپ کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ لیکن سورج نہ ہو تو آپ کی آنکھیں کام نہ کریں۔ تو جو شے ان سے وابستہ ہو جائے خود اسے فائدہ نہ ہو لیکن جو وابستہ ہو جائے اسے فائدہ ہو جائے۔ اب فائدہ لینے والے کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بارش کا قطرہ رحمت ہے، پتھر پہ ٹپک جائے تو کچھ نہ حاصل ہو، سیپ میں چلا جائے تو موتی ہو جائے۔ غلطی بارش کی نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ تو رحمت بن کے آ رہی ہے، غلطی ظرف کی ہے۔ اب اگر کسی کا ظرف ہی مرا ہو تو وہ لعنت کے قابل ہے، اور جس کا ظرف سیپ جیسا ہو تو کوئی سلمان نظر آتا ہے، کوئی ابو ذر نظر آتا ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ سوال بالکل الگ ہو گیا۔ بہت سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں رسول اتنے اچھے تھے، اتنے با کمال تھے، تو بیٹھنے والے ایسے کیسے ہو گئے؟ بیٹھنے والے ایسے کیسے ہو گئے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بیٹھنے والے ایسے کیسے ہو گئے؟ کہا نہیں، رحمت کہہ کے کہا ہے کہ میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو رحمت تو برس رہی ہے نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سورج رحمت ہے لیکن اس کے استعمال کا طریقہ ہے۔ میں کہہ گیا بات اپنی، استعمال کا طریقہ ہے۔ کیا استعمال کا طریقہ ہے؟ اگر سورج سے، دیکھیں کون اس جملے تک پہنچتا ہے، اگر سورج سے فائدہ لینا ہے تو سورج کے سامنے سر جھکا کے چلو۔ اگر سورج سے آنکھیں لڑانے کی کوشش کی تو سورج کا کچھ نہ بگڑے گا، تم اندھے ہو جاؤ گے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ رحمت سے اگر وابستہ ہو تو ہر چیز کے استعمال کی ایک لمٹ ہے۔ پانی رحمت ہے، وہاں تک جاؤ جہاں تک ناک سے پانی اونچا نہ ہو جائے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟
اگر ناک سے پانی اونچا ہوا تو یہی رحمت تیری موت کا سبب بن جائیں گے. رحمت کی غلطی نہیں ہے، تیرے سمجھ کی غلطی ہے. تو کیوں گیا پانی سے لڑنے کے لیے؟ تو کیوں گیا پانی کی گہرائی کو جاننے کے لیے؟ میں کیا کہہ گیا؟ لہذا پانی رشتہ داری نہیں دیکھتا، اصول دیکھتا ہے. اگر کوئی کہے میں پانی کا رشتہ دار ہوں مجھے بچا لے، رحمت کا قانون یہ ہے، استعمال کا طریقہ بتایا گیا ہے. لمٹ میں رہو گے تو فائدہ ملتا رہے گا، حد سے باہر ہو جاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے. اللہ کہتا میں نے محمد کو رحمت بنا کے بھیجا. جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے. بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. رشتہ داری کی فریاد کرنے سے پانی نہیں بچائے گا آپ کو. اللہ پوچھے گا، آپ اللہ سے شکایت کر، اللہ نعمت بنا کے بھیجا تھا، میں پیتا تھا، اس نے ڈبویا کیوں؟ محفل سنے نا، کچھ 40ویں کے ملے تھوڑی پڑھ رہا ہوں محفل کیوں؟ محفل پڑھ رہا ہوں. اللہ ڈبویا کیوں اس نے؟ تو پانی کیا کہے گا؟ پروردگار میں نے تو اسے کھینچ کے نہیں ڈبویا، یہ خود ہی تو آیا میرا اندازہ لگانے. یہ خود ہی تو آیا میرا اندازہ لگانے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ دنیا آج کہتی میرے جیسا بشر ہے. جو اپنے جیسا سمجھ کے آگے بڑھا وہ ڈوبتا گیا، اور جو یہ سمجھا کہ میرے جیسا بشر نہیں ہے آج بھی محفوظ ہے. اس لیے کہ رحمت کا کمال یہ ہے، مقابلہ نہ کرو، فائدہ اٹھاؤ. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں نا، قرآن کو تماشا توڑی ہے، رحمت بنا کے بھیجا. ایک اصول ہے، پانی رحمت ہے، پہچانو. وہ رحمت کبریٰ ہے، رسول رحمت کبریٰ ہے، اس کی وجہ سے پانی ہے، اس کی وجہ سے سورج ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا. دنیا بنی محمد کے لیے ہے. میں کیا، دنیا بنی محمد کے لیے. رحمت کا ایک کانسیپٹ دیا ہے خدا نے، رسول رحمت ہے. رحمت سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اصول سے چلو، بے اصولی کرو گے تو خود مارے جاؤ گے. رحمت کا کچھ نہ بگڑے گا. اسی لیے اس رحمت کے کانسیپٹ کو بار بار سمجھا رہے تھے. محمد کو علی نے کہا یا میں نے سمجھا یا خدا نے سمجھا. میں کیا کہہ گیا آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ سورج کی کرنوں میں عیب نہیں ہوتا. میں کیا کہہ، سورج رحمت ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج کی کرنوں میں عیب ہے. اصول سے رہو گے تو تمہارا بھی عیب دور ہو جائے گا. کوئی نہیں کہتا کہ پانی میں عیب ہے، اصول سے رہو گے تو پانی تمہارے عیب کو دور کر دے گا. کوئی رحمت میں عیب نہیں نکالتا. اگر کوئی عیب نکالے تو کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی رحمت میں تو عیب نہیں ہے، جو رحمت کبریٰ ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. لولاک لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو خلق نہ کرتا. کوئی نہیں کہتا جی سورج میں پرابلم ہے، سورج ہمارے جیسا ہے، آپ کے چراغ جیسا جو جلاتے ہیں آپ. توڑا جلاؤ گے میرے جیسا. اصل میں قرآن سمجھے نہیں نا. قرآن وارث سے قرآن سے لیتے تو سمجھ میں آتا. قرآن تو لے گئے، وارث کو چھوڑ دیا، قرآن کو بھی یتیم بنا لیا. میں کیا کہہ گیا. تو جب قرآن کو یتیم بنائیں گے تو قوم خود بخود یتیم ہو جائے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا رہبر مر جائے. میں بات کہہ گیا آپ کے سامنے. ہم وارث والے ہیں، اس لیے ہم قرآن کو صحیح سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر.
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اے رسول ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے. رحمت کے اصول ہیں. رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے انتقام نہ لے. انتقام لینا ہوتا تو بڑھیا کے پاس نہیں جاتا. بڑھیا کے پاس نہیں جاتا. بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے. پھینک رہی نہیں پھینک رہی ہے. وہ بھی معاشرے کی سب سے کمزور صنف کیا ہے؟ عورت. اور وہ بھی بوڑھی. معاشرے کی سب سے کمزور صنف عورت کوڑا کس پہ پھینک رہی ہے؟ کائنات کا سب سے طاقتور انسان. چلیے 1 منٹ کے لیے مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیں. یہ مناسب نہیں ہے لیکن ان کی طرف سے کہہ دیں. نقل کفر نہ کہ اپنے جیسے تھے. چلیے اپنے جیسے تھے. نہیں تھے کوئی معجزہ نہیں تھا تو تھے تو ابو طالب کے بھتیجے تھے تو عبد المطلب کے پوتے. کہ عبد المطلب کا تعارف جب جناب شہزادی نے دربار میں کرایا تھا یزید کے تو کیا ماحول بنا تھا کہ پورا مجمع کھڑا ہو کے یزید سے کہہ رہا تھا تو نے ان کے خاندان والوں کے ساتھ زیادتی کی ہے جس کا ہر فرد ایسا نہیں ہے جس نے عبد المطلب کے دسترخوان پہ روٹیاں نہ توڑی ہوں. آئے ہائے. کوئی ایسا مسافر مکے سے نہیں گزرا ہے جو آستان عبد المطلب میں ٹھہرا نہ ہو اور ان کے دسترخوان پہ روٹیاں نہ توڑی ہوں. اس کا پوتا ہے. عبداللہ کا بیٹا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اگر ایسے بھی چاہتے تو پورا قبیلہ مل کے بوڑھی کے اور ایک جھانپڑ مارتے تو ختم ہو جاتی. لیکن کوڑا پھینکتی رہی. رسول گزرتے رہے. راستہ بھی نہیں بدلتے. راستہ وہ بدلتے ہیں جو رحمت نہیں ہوتے. راستہ بھی نہیں بدل رہے ہیں. اسی راستے سے جا رہے ہیں. پھینک کوڑا. ایک دن جب کوڑا نہ پھینکا اگر رحمت نہ ہوتے تو کہتے چلو اچھا ہوا آج تو جان بچی. تو کہا یہ کیوں نہیں کوڑا پھینکتی ہے؟ کہا بیمار ہو گئی ہے. کہا چلو عیادت کو چلتے ہیں. ایسا اخلاق مسلمان پیش کرے نا. بات بات میں تلوار اٹھانا کیا؟ بات بات میں تکفیر کا فتویٰ کیسا؟ یہ کافر وہ کافر. یہ اسلام توڑیے. اسلام تو یہ ہے جو رسول مکے میں سمجھا رہے ہیں. ورنہ یہ پڑھے لکھے جاہلوں میں اسلام جلدی رسوخ نہ ہوتا. پڑھے لکھے جاہل تھے. جاہل نہیں تھے مکے کے لوگ. اللہ نے یہ نہیں کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ. جاہلین کا لفظ نہیں کہا ہے. قرآن میں جاہل کا لفظ آیا ہے. اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تم سے جاہل مخاطب ہوں تو کہہ دو تم سلامت رہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے تھوڑی بات. اب بہرحال میں نے ماحول بنا لیا تو آپ سنتے جائیں. اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ مومنین کی صفت ہوتی. جب اس سے جاہل مخاطب ہوتا تو بحث نہیں کرتا. جاہلوں سے بحث نہیں. قَالُوا سَلَامًا کہتا تم سلامت رہو جاؤ. تمہارے بس کی نہیں ہے سمجھنا. اس سے حضرت علی اپنی فضیلت ہر کسی کے سامنے نہیں بیان کرتے تھے. اس سے کہ علی کو جاہل نہیں سمجھ سکتا. علی کے فضائل کو جاہل ہضم نہیں کر سکتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامین. وہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا. جاہل کا لفظ نہیں ہے. امین سے مراد کیا ہے؟ پڑھے لکھے جاہل. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا ماحول. وہ جاہل تھوڑی تھے. آج کی طرح جاہل نہیں تھے. جاہل مسلمان ٹہل رہے ہیں. علی پہ بھی نہیں پتا. آگے ایک صاحب آئے تھے. وہ بیٹھے تھے. کہنے لگے ایک مفتی صاحب تھے مدینہ سے تشریف لائے. پروفیسر اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ بیچارہ وہ بھی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے. اس سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو کہنے لگے میں من کنت مولا فہذا علی مولا کو مطلب نیٹ پر دیکھ رہا تھا. وہ اٹھ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں. تو وہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کیا ہے؟ پروفیسر ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا ہے. کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کہتا میں نے ساتھ سر پکڑ لیا کہ تو پروفیسر ہے مفتی تجھے نہیں پتا. تو کہا مجھے بتایا نہیں جاتا ہے. یہ تو جہالت کا دور ہے. جاہل ہیں. لیکن وہ جاہل نہیں تھے. امیین کا لفظ لایا ہے خدا. پڑھے لکھے جاہل. پڑھے لکھے جاہل کیسے؟ ان کی تعلیم کا اندازہ لگائیے. میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ محسوس کیجئے گا. جب اگر آپ تعلیم کے میدان میں چلے جائیے تو امرؤ القیس جیسا شاعر اسی دور میں پیدا ہوا جس دور میں رسول اللہ بعثت سے پہلے تھے. شعر شاعری کا دور تھا. اور یاد رکھیں شعر شاعری کا دور بودھ اور کند ذہنوں کو شعر سمجھ نہیں آتا. شعر انہی کو سمجھ میں جن کے سینس آف عمر بہت اسٹرانگ ہو. قافی اور ردیف کو سمجھنا آسان نہیں ہے.
تو جس مکے میں 10 سال 12 سال 15 سال کے لڑکے اور لڑکیاں شیر کہہ کے ٹانگ دیتے تھے، وہ کتنا سینس والا مذہب ہوگا، کتنا سینس والا ماحول ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ہے کہ نہیں؟ عمرو القیس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اتنا بڑا شاعر تھا اس زمانے میں کہ ایک سال میں ایک بار نکلتا تھا مشاعرے میں، اور ہر تیسرے دن مشاعرہ ہوتا تھا. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کو بعض جگہوں پر ردیف اور قافیے کے ساتھ اتارا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ مصرے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، یہ مصرے ہیں، تاکہ جو یہ شعر شاعری میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے قرآن کی طرف بھی توجہ کریں. یہ ہوتا تھا نا. اور وہ نکلتے تھے اور شعر عمرو القیس دیکھتا تھا اور جس پہ ٹک لگا دے وہ ڈاکٹر ہو جاتا تھا. یعنی ہر گھر میں 4 ڈاکٹر موجود تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تعلیم کے لحاظ سے ڈاکٹر سب تھے، تربیت کے لحاظ سے جاہل تھے. میں کیا کہہ گیا آپ سے، تربیت کے لحاظ سے اتنے جاہل تھے کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے. اس کا مطلب تعلیم معیار علم نہیں ہے، اخلاق معیار علم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر تو وہاں ہر گھر میں تھا. مکے کی تاریخ پڑھیں، رسول سے پہلے جا کے پڑھیں، بہت سی کتابیں ہیں. بعثت سے پہلے مکے کی تاریخ پڑھیں، ہر گھر میں ڈاکٹر. 12 سے 14 سال کا بچہ ڈاکٹر ہوا عمرو القیس کی بنا پہ، جس کی آج بھی 13 سال کا بچہ ہے، ثعلبی نام تھا، جس کی آج بھی قطعات عرب کے جامع ازہر میں پڑھائی جاتی عربی لٹریچر میں. 13 سال کے بچے کی 1300 سال کے بعد بھی کوئی توڑ نہ لا سکا. میں انفارمیشن کوئی توڑ بھی نہیں لا سکا ان شعروں کی جو 1300 سال پہلے رسول کی بعثت سے پہلے مکے میں بیان کیا گیا، جس کو آج بھی جامع ازہر کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. اس شعر کی کوئی کاٹ 1300-1400 سال کے بعد نہیں آ سکی. اتنے، اور عمر کیا تھی 14-15 سال. توجہ. لیکن ایک طرف تعلیم تو بہت تھی، دوسری طرف بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے. توجہ فرما رہے. لہذا اللہ نے ایک ایسی ذات کو بھیجا کہ جاؤ رسول، کمال تو یہ ہے جاہل کو منانا بہت آسان. پڑھے لکھے جاہل کو محمد ہی سمجھا سکتا ہے. آئے ہائے، میں کیا کہہ گیا آپ سے، پڑھے لکھے جاہل کو محمد ہی سمجھا سکتا ہے، رسول ہی سمجھا سکتا. بس میں جملہ کہتا ہوں، چھوڑ دو انہیں جو پڑھے لکھے جاہل ہیں. اگر عام آدمی پڑھے لکھے جاہل کو سمجھا لیتا تو رسول کو مکے میں خدا نہ بھیجتا. اب اگر آج ہم کسی پڑھے لکھے جاہل کو دیکھتے ہیں، سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دو، جب آخری محمد آئے گا تو سمجھائے گا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ. والذی بعث فی الامین. ایسے نہیں افتخار کر رہا ہے، وہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا. یعنی ایسے لوگوں میں بھیجا جو پڑھے لکھے تھے، باشعور تھے، ہر چیز کے نوک اور پلک کو جانتے تھے. 360 خدا کو وہ مان رہا تھا جو ڈاکٹر تھا. اسے ایک خدا پہ لے آنا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ محسوس، اس کو ایک خدا پہ لے آنا. پہلے اس کے دل میں بیٹی کی محبت ڈالنا، اس سے پہلے اس کے غرور کو توڑنا، ایگو کو ختم کرنا. یہ رسالت کے اخلاق کا جوہر تھا. توجہ فرما رہے. بڑھیا کیسے گئے ہمارے اور آپ کے بس کی تبلیغ کرنا. اللہ یوں تھوڑی اس طرح سے ناز کر رہا ہے رسول کے اوپر. بوڑھی ہے، قبر میں پیر لٹکائے، بقول لکھنؤ کے دادی قبر میں پیر لٹکائے ہو، جھوٹ نہ بولو. قبر میں پیر لٹکائے، رسول پہ پھینک رہی ہے کوڑا. کہا بیمار ہے؟ کہاں، چلو عیادت کرتے ہیں. عیادت کو پہنچے تو اس نے کہا اب آئے ہو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے. جب میں بیمار پڑ گئی، کہا نہیں، بدلہ لینا ہوتا تو پہلے دن لے لیتا. تو کیوں آئے ہو؟ کہا ہم نے سنا کہ تم مریض ہو. میں اپنے اوپر، جملہ سن لیجئے گا شاید لطف آ جائے، میں اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والے سے انتقام لینے نہیں آیا ہوں، میں مریض کی عیادت کو آیا ہوں. آئے ہائے، آپ
मरीज की इयादत को आया हूं। उसने कहा तुम आए हो, तुम्हारे दीन ने भेजा है। कहा हमारा दीन हमसे जुदा नहीं है, हमारा हर अमल दीन है। वह पलट के कहती बस मुझे अपना दीन सिखा दो। दीन सिखाए। उलमा कहते ये तो मुसलमानों को मैसेज गया। बूढ़ी औरत जब तक मोहम्मद को अपने जैसा समझ रही थी काफिरा थी, जिस दिन रसूल समझ गई मुसलमान हो गई। रहमत बना के भेजा था, रहमत बना के भेजा था। आज जैसे मुसलमानों का अगर ये अखलाक और व्यवहार होता तो क्या करते? अली जैसा शेर मौजूद था साथ में, जब मिशन फैलाने चले थे न कितने को मार देते। कलमा पढ़ो गर्दन काट देंगे। ये मजहब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कलमा पढ़ो गर्दन मार देंगे, कलमा नहीं पढ़ोगे गर्दन मार देंगे, कलमा पढ़ो नहीं पढ़ेंगे गर्दन मार देंगे। कितनी गर्दन कट जाती। और एक लिहाज से अच्छा भी होता, कितनों से नजात मिल जाती। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कहते थे? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ये नहीं कहते थे कामयाब हो जाओगे, ये नहीं कहते थे कि पैसे मिलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि फलाह पा जाओ। देखिए जुमलों पर गौर क्या कीजिए, अरबी है ये। इंग्लिश का बड़ा भूसवार है माशाअल्लाह से। इंग्लिश पता नहीं क्यों कहां से किस इस जबान में क्या दिखता है कि लोग मरे जा रहे हैं इंग्लिश के लिए। और उलमा से कहते जी इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश क्या रहे जबान? आप देखें अरबी कयामत है। अल्लाह कहता मैंने कुरान को अरबी में नाजिल किया है। तुम क्या जानो कि अरबी क्या है? तुम क्या जानो कि अरबी क्या है? अरबी से मुंसलिक है उर्दू जबान तो इतना लुत्फ आता है। जो जो जबान इनसे मुंसलिक उसी में लुत्फ होता है। क्या कहा है? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ये नहीं कहा कि पैसे मिलेंगे, कामयाब हो जाओगे, चलो मोर्गेज करा देंगे, BMW दे देंगे। नहीं, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तुफ़्लिहू। तुफ़्लिहू से मुराद क्या है? तुफ़्लिहू से मुराद ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर लिबास अच्छा आ जाएगा, तुम्हें मकान मिल जाएगा, तुम्हें रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी, तुम्हें गाड़ी। नहीं नहीं, लग्जरी का सवाल नहीं है। क्या होगा? तुम्हें देख के लोग नाज करेंगे। नहीं आपसे मैं इतना, तुम्हें देख के लोग नाज करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगर इंसान में ऐसी क्वालिटी पैदा हो जाए कि वो दूसरों के लिए खिदमत गुजार बन जाए तो लोग उसके कपड़े पर निगाह नहीं करते हैं, देखकर नाज करते हैं। क्या आदमी है, क्या आदमी है। अल्लाह रसूल कहते ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे कायनात नाज करेगी। आज देख ले जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो इमरजेंसी में कहा कि नहीं कहा। कुछ दिन के लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के आ गए ना। तो आज उसी ला इलाहा इल्लल्लाह का नतीजा है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले की जिंदगी को देखता ही नहीं। मैं क्या कह गया आपसे, ये फलाह की एक मिसाल है। भले ठीक है हमसे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट है, लेकिन फलाह की एक मिसाल है कि लोग उन्हें सच्चा तो कह रहे हैं, लोग उन्हें बहादुर तो कह रहे हैं, लेकिन वो 40 साल की जिंदगी को दोहराते नहीं है। इससे कि रसूल ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो फलाह पा जाओगे। अगर ये मदीने में हरकतें न करते तो 40 साल की जिंदगी का पता न चलता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फलाह पा जाओगे। आप देख लें कभी कोई पत्थर मारता था। एक वाकया सुना देता हूं ताकि मुसलमानों की समझ में आए कि रसूल क्या था। देखा कि जाहिर सी बात है रसूल मानते ही नहीं है ना। 3-4 तरीकों से मनाया जाता है और हम लोग तो, हमारे पे भी तजर्बा हो चुका है। पहले डराएंगे, वीज़ा कैंसिल करा देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। नहीं माना है, बड़ा तगड़ा आदमी है। अशरा पढ़वाओ अपने यहाँ, $10,000 दे दो, मान जाए, फिर भी नहीं माना। आके उन्हीं के मुंह पे उनको कह गया तो क्या करेंगे? प्लान करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे
یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. کہا پیسہ لے لیجئے, کہا سورج چاند رکھ دو تو لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہ ہٹیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, کہا چاند اتار کے دے دو تو نہیں ہٹیں گے. کہا دھمکا لو, دھمکانے جا رہے ہیں تو ابو طالب کھڑے ہیں, علی جیسا بہادر بھائی کھڑا ہے, آئے ہائے, خدیجہ ایسی مالدار کھڑی ہے. دھمکا بھی نہ سکے تو سازش کرتے تھے, وہ بھی سازش کس کی؟ پڑھے لکھوں کی, پڑھے لکھوں کی سازش. آئے, آپ اللہ کے رسول ہیں جی, ادھر سے آئے, پروف ہے, دلیل؟ ہاں ہے, مانگو دلیل. دیکھا ایک جانور جا رہا تھا, کہے بھاگتا ہوا جانور جا رہا ہے, اسے بلا لیجئے. دیکھیں نا, آپ مجھ سے پوچھا آپ مولانا ہیں جی, عالم دین ہیں جی, دلیل دیں, مانگیے. تو آپ ہم سے قم کے بارے میں پوچھیں گے یا قرآن کے بارے میں پوچھیں گے؟ یہ تھوڑی ہے سر کے درد کی دوا کیا ہے. آپ محفل کو محفل کی طرح سن نہیں رہے ہیں, تھک گئے ہیں تو میں ختم کروں. کون سے پر جائیں, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, دلیل کیا ہے؟ ادھر سے آئے ہیں, ارے عقل کے مارو ادھر کی بات پوچھ لو. آئے آئے صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. ادھر کی بات پوچھ لو, یہ بھاگتا ہوا جانور ذہن میں کیوں آیا؟ علامہ مودودی لکھتے نہیں یہ جانور بھاگتا ہوا ذہن میں معجزہ رسالت تھا. کیوں؟ وہ عرب کے پڑھے لکھے تھے, ہماری طرح سے شین قاف درست میں وہ نہیں تھے. تو کہا کیوں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ جانور جنگلی ہے, اور کافر محمد کو اپنے جیسا سمجھ رہا تھا. اس نے کہا جانور جنگلی ہے, جانور کی دو قسم ہوتی ہے, ایک پالتو جانور, ایک جنگلی جانور. پالتو جانور کو آواز دیجئے تو مالک کی آواز پہ واپس آتا ہے, جنگلی جانور کو آواز دیے تو اور تیز بھاگتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ جانتے تھے جانور جنگلی ہے, رسول آواز دیں گے تو اور تیز بھاگے گا. آپ سست ہو گئے, میں ختم کر رہا ہوں محفل کو. جانور جنگلی ہے, رسول آواز دیں گے تو اور تیز بھاگے گا. جب بھاگے گا تو ان کے رسالت کا پروف ختم ہو جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ بھاگتے ہوئے جانور کو بلا لیجئے. جانور ضرور تھا لیکن ان پڑھے لکھوں سے زیادہ عقل مند تھا, کہ جیسی رسول نے بلایا جنگلی جانور بھاگتا ہوا واپس آیا, اور جانور نے آ کے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ جب رسول بلاتے ہیں تو بھاگا نہیں جاتا. جنگلی جانور تھا, ان پالتو انسانوں سے بہتر تھا. بس آخری بات کہہ رہا ہوں, اجازت لے رہا ہوں آپ سے. پالتو جانور نہیں تھا, جنگلی تھا, واپس آ گیا, اپنی سازش میں خود پھنس گئے. کہنے لگا اب کلمہ پڑھو. ہے جب پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے تو کس حد تک گرتا ہے. میں کیا بات کہہ گیا ہوں آپ سے, آپ یا تو تھک گئے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے یہ ذیشان صاحب کا کمال ہے کہ قوالی کو قصیدے میں تبدیل کر دیں. یہ اپنی نوعیت کا نامدار اور بہترین پڑھ گئے ہیں, تو لہذا ویسا تو ہم نہیں سنا سکتے, لیکن آپ ہماری بات سن لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے. ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں بیچارے. تو بھاگتا ہو جب جانور ہے اپنی سازش میں گرفتار ہو. جملہ سن لیجئے, بڑا لطیف جملہ ہے اور بہت آپ کو لطف آئے گا. جب آ گیا تو کہتے ہیں اب تو آ گیا, کیا کریں؟ تو کہا کہ آ تو گیا, تو کہا قبول کرو. شرط کی تھی کہ بلا لوگے تو مانیں گے, ماننا ہو تب نا. اور کتنا نیچے گر رہے ہیں. کہنے لگے نہیں, یہ جانور آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو مان لیں گے. میں ایک جملہ کہہ دوں, جب پڑھا لکھا انسان گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ جسے صادق مانتے ہیں, امین مانتے ہیں, جھگڑا تو رسول پر ہے نا. صادق پہ تو جھگڑا نہیں ہے نا, ہائے ہائے. امین پہ تو یہ کہے گا تو نہیں مانیں گے, جانور کہے گا تو مان لیں گے.
آئے ہائے، جب پڑھا لکھا انسان گرتا ہے تو کتنا گرتا ہے؟ صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، باشرف مانتے ہیں. جھگڑا تو رسالت پر ہے نا، جھگڑا تو توحید پر ہے نا، اور کسی پہ تو جھگڑا نہیں، کیریکٹر پہ تو جھگڑا ہی نہیں رسول سے. لیا کہے گا تو نہیں مانیں گے، جانور کہے گا تو مان لیں گے. کہا تو مجھے اپنا رسول سمجھتا ہے؟ اس نے فوراً گواہی دے دی، اور جیسے ہی گواہی دی تو لکھا ہے کچھ لوگ اس جانور کے کہنے پر اسلام لے آئے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ جانور کے کہنے پر اسلام لائے. تو ہم شیعوں کا یہی اعلان ہے کہ جو رسول کے کہنے پر ایمان لائے اس کا مرتبہ اور ہے، اور جو جانور کے کہنے پر ایمان لائے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. یہ ہے رسول جس نے ان پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھایا. جب رحمت کا پانی سلمان کے ظرف میں گیا تو ایمان کے 10ویں درجے پر آیا. جب رحمت کا پانی ابوذر کے ظرف میں گیا تو ایمان کے 9ویں درجے پر آیا. خطا رحمت کی نہیں ہے، خطا بارش کی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ کہاں پڑ رہا ہے قطرہ، اس ظرف کا نصیب ہے، کون کتنا لے جاتا ہے. توجہ فرما رہی ہے. اللہ کہتا رحمت بنایا ہے، خطا سورج کی نہیں ہے، کون کتنا. اور دیکھیں رحمت کا دوسرا کوالٹی کیا ہے کہ رحمت، جملہ سن لیں، خود پاک ہے، کوئی نجس مل جائے تو پاک ہو جاتا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ خود پاک ہے، رحمت کی کوالٹی ہے. بارش کا پانی پاک ہے، کپڑے پر نجاست ہے تو دھل گئی تو پاک ہو گیا. رحمت خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر رحمت نہ ہو تو پاک ہوگا، نجاست سے ملتے ہی نجس ہو جائے گا. جو نجاست سے ملتے ہی نجس ہو وہ رحمت نہیں ہے. رحمت وہ کہ خود پاک ہو اور جو ملے وہ پاک ہو جائے. آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ جیسے غیر منتقلہ اجناس اگر نجس ہو جائے تو دھلنے سے پاک نہیں ہوتی. اگر یہاں پہ کوئی چیز نجس ہو جائے دھلنے سے پاک نہیں ہوگی. سورج کی روشنی یا اس کے اثرات سے خشک ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. سورج رحمت ہے، خود پاک ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ پاک ہو جائے. آئے ہائے، توجہ فرمائے. اب سمجھ میں آیا کہ آئے تطہیر کا مفہوم کیا ہے. یہ وہ پاک ہے کہ جو ان سے ملے گا وہ پاک ہوتا جائے گا. اب جملہ کہہ دیں، جو ملے گا وہ پاک ہوتا جائے گا. اس کی ڈیفینیشن رسول نے دیا. اے علی، اگر شجرے کو دیکھنا ہے تو ذکر کر دو، جس کا چہرہ کھل جائے وہ پاک ہے، جس کا اتر جائے وہ نجس. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ رحمت ہے، خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کر دے. کپڑا پاک نہیں ہوگا جب تک پانی سے وابستہ نہ ہو. وہ بھی کون سے پانی سے؟ کور، جاری یا بارش کا پانی. جو چھوٹا پانی اسے رحمت نہیں کہتے. سورج سے جب تک آپ کا کپڑا سورج میں نہ جائے یا غیر منتقلہ چیز نہ جائے پاک نہیں ہوتی. تو رحمت خود بھی پاک ہے، جو وابستہ ہو جائے وہ خود پاک ہو جاتا. اللہ کہتا ہے رسول ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا. اب کوئی وابستہ نہ ہو تو نجس ہوگا. مسئلہ پہنچنے کا ہے، بارش کے پانی تک پہنچنے کا ہے. بارش آپ تک آتی، آپ کو بھی پہنچنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا رحمت ہے، اور اللہ نے کہا رحمت بن. جو جو رسول سے وابستہ ہوتے گئے پاک ہوتے گئے. جنہوں نے بغاوت کی کوشش کی ایسے نجس ہوئے کہ ان کے سچ کو بھی خدا نے جھوٹ کہا.
ان کے سچ کو بھی جھوٹ کہا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک، کافر کو نہیں کہا ہے. کیا کافر کو نہیں کہا ہے، منافق کو. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. کمال کی آیت ہے. اے رسول جب منافقین ہیں اور کہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یشهد انک رسول اللہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول، ولکن المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. پروردگار یہ کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، اور تو بھی کہہ رہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہو، اور تم اللہ کے رسول، لیکن یہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت سے وابستہ نہیں ہے. اب یہ منافق کون ہے؟ کون ہے منافق؟ تو رسول نے کلیئر کیا، یا علی بغضک النفاق، علی تیرا بغض رکھنے والا منافق ہے. جیتے رہیے. رحمت کہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. اور اسی رحمت کی چھٹا نعمت ہے. لہذا ان کے لیے، امام کے لیے کچھ جملے کہہ دوں. چھٹا امام، چھٹی حجت، جس کا نام جعفر. لقب صادق. جعفر کے معنی جانتے ہیں؟ آج جعفر بھائی بھی جان جائیں گے. جعفر کے معنی ہے آپ کے سامنے سے پردہ ہٹانے والا. پردہ ہٹانے والا، تھوڑا سنجیدہ ہو کے سن لیں. پردہ ہٹانے والا. پردے کے پیچھے کیا ہے آپ کو نہیں پتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی ڈرامہ ہوتا تھا، مثال مطلب غلط وے میں نہ لے جائیے گا، ایک سمجھانے کے لیے. تو دیکھنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ پردے کے پیچھے ہے کیا. اب اگر کوئی بے وقوف پردے کی کیا پردہ ہے صاحب، کیا کہنا پردہ ہے، پردے پہ چپک جائے تو گیا. لیکن جو ہوشیار ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پردے کے پیچھے کیا ہے. اب جو پردہ ہٹاتا ہے اور پردے کے پیچھے کے راز کو دکھاتا ہے، اسے جعفر کہتے ہیں عربی میں. بنی امیہ نے جو اہل بیت کی فضیلتوں کو، توحید کو، رسالت کو، احکام کو پردوں میں ڈال دیا تھا، اس نے امت کے سامنے سے پردہ کھینچ کر لوگوں کے سامنے روشن کر دیا. اللہ نے کہا یہ میری حجت کا نام جعفر رکھ دو. اس سے پہلے کسی امام کو یہ موقع نہ ملا کہ اس مذہب کو، اس دین کو جو رسول کا دین ہے، اس دین کو جو علی کا دین ہے، اس دین کو جو حسن اور حسین کا دین ہے، لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. چھٹے امام کو موقع ملا جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے. اسی لیے چونکہ چھٹے امام نے ساری چیزوں کو روشن کر دیا، اور ایسا روشن کیا کہ متوکل کو مٹانے میں تکلیف ہوئی تو اس نے اس کے مقابلے پر حدیثیں گڑھی. اسی لیے کہتے کہ اور اس نے اماموں سے حدیثوں کو منسوخ کیا. بہت سی حدیثیں جو آپ کو چھٹے امام سے دکھتی ہیں، امام کی نہیں ہے. اس لیے علماء منع کرتے کہ حدیثوں کو کوٹ نہ کرو فوراً. چونکہ انہوں نے کام کیا کہ جب چھٹے امام، ظاہر سی بات ہے پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھیں، مدینے میں 27,000 اسٹوڈنٹ مدینے کے اندر، اور جہاں پر ہر مسائل کو توحید سے لے کر نبوت تک، اور نماز و روزے سے لے کے تولا و تبرہ تک، اصول و فروع کو واضح طور سے سمجھایا ہے چھٹے امام نے، تاکہ دنیا کے سامنے وہ مذہب جو رسول والا ہے روشن ہو جائے. اور روشن ہوا لوگوں کے سامنے. اسی لیے ہمارے فقہ کو فقہ جعفری کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو فقہی مسائل آپ کے سامنے آئے، حدیثیں جو نکال کے کھود کے بنی امیہ نے جس پر مٹیاں ڈال دی تھیں، اسے نکال کے جعفر اسی کہتے ہیں. نکال جو ہے کہ ایک چیز چھپا دیجئے، خزانہ نکالنے والے کو بھی جعفر کہتے ہیں، زمین سے چیز نکالنے والے کو بھی جعفر کہتے ہیں، اور پیڑوں سے اچھے پھل چننے والے کو بھی جعفر کہتے ہیں. آپ کیا سن رہے ہیں؟
پیڑوں سے اچھے پھل چوننے والے کو بھی جعفر کہتے ہیں۔ بنی امیہ نے جو 40 سال تک ممبروں سے 70,000 علی کی فضیلتوں کے درمیان کچھ نجس پیڑ لگا دیے تھے، ان پیڑ کو کاٹ کے علی کی فضیلت کو اجاگر کرنے والے کا نام جعفر صادق ہے۔ ہر مذہب پر اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے سے شرک کا ڈیفینیشن کیا، شرک کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، نبوت کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، آخری نبی کو خاتم الانبیاء کیوں کہتے ہیں، امامت کی بحث، نبوت کی بحث، عدالت کی بحث، صداقت کی بحث سب چھٹے امام کے زمانے میں ہوئی۔ نماز کیا ہے، کیسے پڑھی جائے نماز، اصل نماز کون سی تھی جو رسول کے بعد علی نے پڑھی اور علی کے بعد سب نے پڑھی، اس نماز کی بھی ڈیفینیشن چھٹے امام نے بیان کی۔ اور جو بھی دور کے اندر ادھر ادھر کی چیزیں وائرس لا کر ڈال دیا گیا تھا، اگر آج کی مثال دیں تو اینٹی وائرس کا نام جعفر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ جتنے کمپیوٹر میں وائرس تھے، جتنے کمپیوٹر ولایت میں وائرس تھے، جتنے کمپیوٹر توحید میں وائرس تھے، جتنے کمپیوٹر شیعت میں وائرس تھے، ان کو نکال کے ان کی اصلیت جانکاروں کو پہنچانے والے کا نام جعفر ہے۔ بس آخری جملہ اس امام کی شان میں سب سے حسین جملہ لگتا ہے جو سنا کے اور آپ سے یاد لے رہا ہوں کہ اس امام کی اہمیت کو یوں سمجھیے کہ ان کے در کا نالائق شاگرد دوسری قوموں کا امام بن گیا۔ بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جن کے در کا نالائق شاگرد دوسری قوموں کا امام بن جائے، اس استاد کو جعفر صادق کہتے ہیں۔ اس استاد کو جعفر صادق کہتے ہیں۔ لطف آیا آپ حضرات کو؟ یہ ہے عظمت جعفر صادق علیہ السلام، اور خدا کا کیا کرم ہے کہ اس نے رسول کی ولادت کو ولایت سے خالی نہیں رکھا۔ میں جملہ کہہ گیا آپ سے، رسول جائے تو ساتھ میں اسی تاریخ میں ولی بھیجو، تاکہ جہاں جہاں محمد رسول اللہ ہوتا رہے وہاں وہاں علی ولی اللہ آتا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا بس آپ سے گزارش ہے، بہرحال بہت وقت ہو گیا ہے اور میں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا۔ دیکھیں نا گھڑی، میں نے 1 گھنٹہ پڑھ دیا، اور اللہ سے دعا ہے خداوند عالم اس طرح سے ہمیں اور مسلمانوں کو خاص کر دین رسالت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو شریعت جعفری پر، فقہ جعفری پر عمل کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کے اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تیرے حبیب کے آستانے میں بیٹھے، تیرے اول مخلوق کے آستانے میں بیٹھے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کو چاہتا ہے اور اس کی تعریف کر دیں تو چاہنے والا خود بخود خوش ہو جاتا ہے، اور جب خوش ہو جاتا ہے عطا بھی کرتا ہے۔ آج اللہ سے عیدی لینے کا دن ہے، آج اللہ سے عیدی لینے کا دن ہے، آج اللہ سے لڑ کے لینے کا دن ہے کہ پروردگار تیرے محبوب ترین، تیرے حبیب ترین بندے کے جشن میں بیٹھیں، جس سے تو عشق فرماتا ہے، جس سے اللہ عشق کرے اسے محمد کہتا ہے، عشق نہ کرتا تو طٰہٰ نہ کہتا، عشق نہ کرتا تو یاسین نہ کہتا، عشق نہ کرتا تو مزمل اور مدثر نہ کہتا۔ اس ذات مبارک کے واسطے سے پروردگار مومنین کو، حاضرین کو دنیا اور آخرت کی بہترین عیدی سے نواز دے، حاضرین کی دعاؤں کو پورا فرمائے، ان کے دامن کو نیک مرادوں سے بھر دے، ان کے گھر کو خوشیوں سے آباد کر، نہ روئیں سوائے غم امام حسین کے، ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما، حاضرین پر رحمت و نعمت نازل فرما۔ خدا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں
ملت رسول میں شمار فرما، امت خیر الامت میں شمار فرما، پروردگارہ جعفر صادق علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ حاضرین کے گناہوں کو بخش دے، ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند فرما، ہمارے والد مرحوم کے درجات کو بلند فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، شیعوں کی حفاظت فرما، مذہب جعفری کی حفاظت فرما، مذہب تشیع کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہم اس جشن کی مبارکبادی اس کے فرزند ارجمند، اس کے نائب برحق کو خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگارہ اس جشن سے ہمارے امام کو راضی فرما، ان کے دل کو منور فرما، ان کے دل کو مسرور فرما، پروردگارہ ان کے رحم و کرم سے ہمیں محروم نہ فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، فرحت موسی صاحب کا بھی، انہوں نے پھر سے مجھے بلایا، اور یہ اس سال کی میری آخری محفل ہے۔ کل میں باب العلم میں رہوں گا، اس کے بعد میں شاید چلا جاؤں گا واپس اپنے وطن کی طرف۔ بس آپ ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، اور اس امام بارگاہ کو بالخصوص حسینیہ کو میں بار بار کہتا ہوں مضبوط کریں، تاکہ علماء کا یہاں پر آنا رہے اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنے شرعی اور مذہبی ادارے کو مضبوط کریں انشاءاللہ، اور آغا کے اور ان کے اہلیہ کے مرحومین کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے، ظاہر بات ہے ہمارے مرحومین جو اس وقت نہیں ہیں انہیں خوش کرنا بھی چاہیے، اور وہ خوش ہوں گے جب ہم ایک چھوٹا سا عمل کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو پہنچا دیں۔ تو فرز صاحب اور ان کے اہلیہ کے مرحومین کے لیے اور حاضرین کی مرحومین کے لیے، اور اگر اجازت دیں تو میرے والد مرحوم کے لیے جنہوں نے مجھے اس لائق بنائے کہ میں مولا کا ذکر کر سکوں۔ انہوں نے 28 سال معلم قرآن رہے ہیں، اور انہوں نے 28 سال تک قرآن اور دینیات کی تعلیم دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا اجر ہمیں خدا دیتا ہے کہ میں اس مولا کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے والد مرحوم کا نام ہے سید احتشام حیدر زیدی، اور تمام مومن مومنات کے لیے ایک بار اصال فرما دیں۔ سب سے بہترین دن ہوگا جب امام یہاں تشریف رکھتے ہوں اور ہم یہ جشن کریں اور ان کی زبان سے رسالت کا قصیدہ سنیں، ان کی زبان سے، حجت خدا کی زبان سے، چونکہ ہم نے تاریخوں میں دیکھا ہے کہ جب امام ظہور کرنے کے بعد اپنی تخت جسے کہتے ہیں کہ اس پر امر پہ بیٹھیں گے، تخت خلافت نہیں، تخت امر پہ کوفے میں جب اپنی حکومت بنائیں گے تو اماموں کا وہ آنا ہوگا، تو سب سے پہلے حضرت علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو امام احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کے ہمارا آپ کا آخری امام علی کے قصیدے پڑھے گا۔ کوئی موقع ملے گا تو سناؤں گے کیا پڑھیں گے، یہ بھی ایک گیو سے کیا پڑھیں گے کیا وہ جانے، ان کا ارادہ جانے۔ تو وہ کتنا اچھا وقت ہو کہ ہم حجت کی زبان سے حجت کبریٰ اور رحمت کا فضائل سنیں۔ لہذا اگر ہم شامل نہیں ہو سکتے، زندگی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، تو شاید تمنا ہو اور امام ہمیں اٹھائیں اور کہیں لے تیری تمنا تھی اور بہترین دن پہ تمنا کیا ہے، تو ان کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے ہم اپنے باپ دادا کو مناتے ہیں، تو ان کو منانے کے لیے دعا امام زمان پڑھتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ 3 بار صلوات پڑھے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آقا کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا قد برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولا يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء بالفقراء. سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.